آج کی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پولیس کا مراد سعید کے گھر پر چھاپا۔ ایل سلواڈور فٹ بال اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے 9 افراد ہلاک۔ روس کے نیم فوجی دستے ویگنر گروپ کے یوکرینی شہر باخموت پر قبضے کا دعویٰ۔ روس نے 500 امریکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں آتش زدگی، 8 پاکستانی عمرہ زائرین جاں بحق۔ ایران حجاب کے معاملے پر ہونے والے مظاہرین کے الزام پر 3 ملزمان کو سزائے موت۔ برطانیہ میں افرادی قوت میں کمی، برطانیہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں امیگریشن کے دروازے کھول دیے۔ سوات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کی رہائش گاہ پر پولیس اور ایلیٹ فورس نے چھاپہ مارا، تاہم چھاپے کے وقت مراد سعید گھر پر موجود نہیں تھے۔ وفاقی وزیر کے گھر پر چھاپے کی CCTV فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاک نہ کھلنے پر اہلکار دروازہ پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق رہنما تحریک انصاف مراد سعید کی غیر موجودگی پر اہلکار واپس روانہ ہو گئے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، عمر فواد چودھری، شیریں مزاری، فردوس شمیم نقوی اور علی زیدی سمیت کئی رہنما گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایل سلواڈور کے فٹ بال اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مقامی پولیس نے 9 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واقعہ میں زخمی ہونے والے 2 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسٹیڈیم میں مقامی ٹورنامنٹ کا میچ شیڈول تھا اور شائقین کے آتے وقت بھگدڑ مچی۔ روس کے نیم فوجی دستے ویگنر گروپ نے یوکرینی شہر باخموت پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ سربراہ ویگنر گروپ یوگینی پروگینس نے کہا کہ آج 20 مئی کو باخموت شہر پر مکمل قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باخموت کا کنٹرول جلد روسی افواج کے حوالے کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ کے دستے 25 مئی سے باخموت سے واپسی شروع کر دیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین نے روس کے ویگنر گروپ کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین حکام کا کہنا ہے کہ باخموت شہر میں یوکرین اور روسی فوجوں میں لڑائی جاری ہے۔ روس نے 500 امریکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی صدر باراک اوباما اور امریکی صحافی بھی پابندی کی فہرست میں شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق روس نے متعدد امریکی سینیٹرز اور سابق امریکی سفیر پر بھی پابندی لگائی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق متوقع چیئرمین جوائنٹ آف چیفز بھی روسی پابندی کی فہرست میں شامل ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن جان لے کہ روس کے خلاف ہر حملے کا سخت ردعمل دیا جائے گا۔ مکہ معظمہ کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 8 پاکستانی عمرہ زائرین جان بحق ہو گئے۔ پاکستان کونسل ویلفیئر کے مطابق گزشتہ روز ابراہیم خلیل روڈ پر واقع ہوٹل میں لگی تھی آتش زدگی کے واقعات میں جاں بحق 4 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ پاکستان کونسل ویلفیئر کا کہنا ہے کہ جاں بحق 2 عمرہ زائرین کا تعلق وہاڑی اور 2 کا قصور سے ہے۔ ایران میں حجاب کے معاملے پر ہونے والے مظاہروں کا حصہ بننے والے 3 افراد کو سزائے موت دے دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تینوں افراد کو مظاہروں میں شامل ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران میں گزشتہ سال صحیح طریقے سے حجاب نہ پہننے پر مہسا امینی نامی لڑکی کو حراست میں لیا گیا تھا، جس کی بعد ازاں حراست میں ہی موت ہو گئی تھی۔ برطانیہ کو افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ لندن سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہنرمندوں کے لیے امیگریشن کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لندن سے سرکاری مراسلے کے مطابق امیگریشن میں پہلی مرتبہ 226 کیٹیگریز کو شامل کیا گیا ہے۔ مراسلہ کے مطابق تمام کیٹیگریز کے لیے برطانیہ میں کم از کم اجرت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری مراسلہ میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں موجود طلبہ تعلیم کے بعد کام کرنے والی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مراسلہ کے مطابق اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمندوں کے لیے تنخواہوں میں 20% اضافہ ہوگا۔ منظور شدہ افرادی قوت کی کمی کی کیٹیگری کے لیے ویزا فیس بھی کم رکھی گئی ہے۔ مراسلہ کے مطابق افرادی قوت کی کمی کی کیٹیگری میں 31 کیٹیگریز مختص کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں آخر میں تھوڑا سا موسم کے حال کی طرف۔
ملک کے بیشتر میدانی علاقے 2 سے 3 روز گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات اسلام آباد محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران دن کا درجہ حرارت معمول سے ڈگری 2 سے ڈگری 4 سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اتوار کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرما اور خشک جبکہ جنوبی وسطی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم جبکہ جنوبی وسطی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتہ کو ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، جیکب آباد، موہنجو داڑو، ٹالی اور سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی آج کی ہماری خبریں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ روشن ٹی وی ہمارا چینل، اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کریں پلیز۔ اور پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔